نے کیا سو امت دے اتحاد نو پارا پارا کرنا بھی گل ہے۔ اس وقت یہود و نصارا ہنود سارے سر اندھے چڑھ گئے اور مسلمان بالکل تباہ و برباد کرنے واسطے بالکل تل چکے ہیں، لیکن مسلمان جڑا ہے نا، مسلمانوں کا اپنا اتحاد یہ ٹوٹ گئے ہیں، تروڑا لی یا قوت آج تو پیچھے لگے ونجو اتنے سخت اختلافات مسلمانوں کے نہیں رہے جتنے ہون اس موجودہ وقت اور دن ب دن ودے ہوئے نے۔ ان سارے گلاں نو چھوڑ کے ادھر بیچارے مولانا حضرات ہی آئے ہوئے، تھوڑی جی ایک چیز لائی ہوئی اسے رات دیتا بچ بولے ہو کہ وہ غلط نہیں ہوتی، آتے ٹھیک سے ہونے، لیکن ایک وقت کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح تو پوری امت مسلمہ کمزور ہوئی تھی، پوری دنیا دیتے اور پوری اسلامی دنیا دیتے، پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، تمام امت مسلمہ کے نظر پاکستان دے ہوئے اور پاکستان نو ٹکڑے ٹکڑے کرن واسطے اور پاکستان دی جتنے بھی آگے عوام ہے انہاں دی بہت زیادہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بہت زیادہ۔ ایک گل ذہن رکھو، اللہ عز و جل سارا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء تے سارا ایمان ہے، سارے آقا پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور انہوں نے بعد کس سے حساب نال خیر رسول نبی نہیں آنا چاہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسن وہ پہلے آ چکے میرے رب کی آپ نے حکمتان، لیکن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی چاہتا۔ قیامت دے ہوتے روز آخر دے ہوتے تمام آسمانی کتابوں دے ہوتے تمام فرشتوں دے ہوتے تقدیر دے ہوتے سارا ایمان، اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی تک اصل تمام دے غلام اور خاندان اہل بیت او سارے سر دے تاج، تمام خاندان اہل بیت میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ جو چلنے والے اور خاندان مبارک کی تو آج تک اور قیامت تک بنی ہاشم جڑے ہو سن انہاں تمام فضیلت ہے، باقی تمام قبائل میں حدیث مبارک ہے جبرائیل امین آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین تیرتا کوئی قبیلہ خاندان بنی ہاشم کا افضل نہیں ہے اور تمام بنی آدم آپ افضل کسی نہیں ہے، اس قبیلے نو فضیلت راسی، لیکن یاد رکھا ہے جڑے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلہ ہی غلامی تراس اور جو احکام فرمائے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دوتے عمل پیرا رہا۔ آج کوئی خاندان دیتو خدا نہ خاصہ قادیانی ہونی تو کہ اس آقا ویسی اہل بیت چوئے نوح علیہ السلام دے ڈائریکٹ بیٹے نے اللہ عز و جل فرمایا بیٹے دی اہل بیت تو کونی کٹ دیتا رب العالمین لیکن اہل بیت کی کونی جب بارگاہ رسالت دے وچ جڑا بےادبیاں کرے تے اس واسطے یہ ساری گلاں مد نظر رکھیندو ہویا اسا خاندان رسول دے غلام تمام صحابہ دے غلام، باقی جڑا انہاں دے اپنے اختلافات ہیں اللہ عز و جل میدان حشر دے اللہ آپ ملا دے، انہاں دے اختلاف کوئی ذاتی اختلاف کو نہیں، کسی صحابی دا آپ ذاتی اختلاف کوئی کو نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف دی برنالہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ گھر دا عمر بن خطاب رضی اللہ توڑوا دیتا، کیوں پانی آندا ہے لوگ کنڈا دے لوگوں دے کپڑے پانی آندا ہے
خراب کی ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جتھا پرنال ڈالتے قاضی دے مقدمہ دائر کر کہ میرا پرنال ڈالتے خلیفۃ المومنین. قاضی عدالت ساجدہ جیلے ساجدہ تھا اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بول لگے تو قاضی فرمایا خاموش. علی پہلو او دے جتنا معاملہ ہے 24,000 مربع میل دا خلیفہ بادشاہ بیتاج بادشاہ خاموش ایک قاضی نے حکم دیتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس کو فرمایا کہ میں نے آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو اٹھایا اور فرمایا کہ اسے چاہتا لا دو اپنے پڑھنا لے دے. عمر بن خطاب خلیفہ صاحب اتار دیتے ہیں. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روندے رہے اور آپ پر میں نے کہ واللہ میں نے اس چیز کا پتہ نہیں کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے روائے. اور اسی طرح اسی عمر کلوسی عمر دے قدر دیتے عباس تو سے چڑھ سو تو سے لے سو. اور اسی طرح مخلوق ڈٹھا کہ عمر بن خطاب جھک کے کلیں عباس رضی اللہ تعالیٰ قدر دے چڑھے اسی طرح پر نعرہ لائے جائے لگ گیا اترے تا آگ فرمایا اے عمر بن خطاب اے میں ماضی نبی سے نہیں دیکھ رہا معصوم لے رکھوں. وہ جڑے اختلاف ہیں انہوں نے ذاتی اختلاف بالکل کونا دین دے واسطے جتنے ہیں وہ اتحادی معاملے آتا ہے. اللہ تعالیٰ رضا نے آپس ایسا امت ساری ضرورت نہیں کہ ایسا کہا فلاں غلط ہے فلاں ٹھیک ہے. اللہ رجل پتہ ہے حبیب الفتح اور اس نے انہوں نے معاملہ ٹھیک تھی لیکن کہ ایک صحابی کی بیعت بھی ہو گئی. یاد رکھیں سارا معاملہ خراب ہو گئی سی. تسا یہ جی شرع لی گلن دے وچ کیوں ہوا تمام صحابہ اسا تمام دے غلام تمام منے بس بک دی گل تھا. اور اللہ تعالیٰ رجل سارے ظاہر اور باطن انجار کرے کہ اسا ظاہر ہوتے ہی غلامی کراں باطنی غلامی کراں. اور خاندان بنی ہاشم نو خاندان سادات نو انیا سرہ دا تاج سمجھان جی زبان تو آتے دلی چنیا. اللہ تعالیٰ صاحب بحامی